شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا جو نماز فجر کے بعد ایک قرآن کی سورت پڑھے گا۔ کوشش کرنا یہ والی ایک سورت لازمی پڑھنا۔ محترم ناظرین، اللہ یقین کا نام ہے۔ جو ہی آپ اپنے یقین کو اس مقام پر لے آتے ہیں جہاں ہمیں اس بات کی آگاہی ہو جاتی ہے جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، اور اللہ کی مصلحت پر تسلیم برزا ہو جاتے ہیں، تو ہماری زندگیوں سے اس طرح ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم اور ہماری تسلیم کے درمیان جو فاصلہ ہے اسی کا نام اضطراب اور بے چینی ہے۔ ہم جو دیکھ چکے ہیں یا پھر جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنے سے سفر میں اٹھائی جانے والی تکالیف راستے کا چراغ بن کر زندگی میں اجالا بکھیرتی ہے۔ توکل یقین کامل کے ساتھ سفر کو جاری رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس سفر کی منزل سفر کا نتیجہ ہے، خود سفر بھی منزل ہی کا نام ہے، یعنی یقین کا سفر بھی منزل ہے۔ واصف اعلیٰ واصف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اگر ملاقات نہیں ہو رہی تو آپ انتظار میں ہی زندگی گزار دو، کیونکہ محبت کا انتظار بھی محبت ہی سے مشروط ہے۔ محبت ختم ہو گئی تو انتظار میں ختم ہو جائے گا۔ محبت کو زندگی رکھنے کے لیے انتظار کے دور سے گزرنا ضروری ہے۔ ذکر کے بغیر فکر کے ممکن ہی نہیں۔ دعائیں مانگتے ہوئے دعا کے مفہوم کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں ذات بے نیاز سے بے نیازی مایوسی کو جنم دیتی ہے۔ ہمیں دعا کی قبولیت پہ ضد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دعا کا قبول ہو جانا گھاٹے کا سودا بن جاتا ہے، اور لینے میں نہیں بلکہ عطا ہو جانے میں پالنے میں ذمہ داری آپ کی اپنی ہو جاتی ہے۔ جب کہ عطا ہو جائے تو خیر ہی خیر۔ اللہ پاک کی ذات بڑی عظیم ذات ہے جو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہم وہ مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہمیں سب عطا کرتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگتے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری زیادہ عطا کروں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، اگر تم زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکری ہو جاؤ، بے شک اللہ بے پرواہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا، اگر تم اپنی نجات دشمن کی ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے، ایمان عمل صالح پر ثابت قدم رہو گے، میں تمہیں زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم کفر معصیت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ معلوم ہے جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی ان کی آنے والی نسلوں سے بھی وہ دولت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے، وہ عزت عطا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کا ذکر چھیڑ جاتا ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے قوم کو ظالموں کی چنگل سے نجات دی۔ جب ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے اس موقف پر ایک نظر ڈالتا ہے، وہ اپنے قوم کو لے کر راتوں رات فرعون کی پکڑ سے بچنے کے لیے سرزمین مصر سے کہیں دور نکل جاتا ہے، لیکن ابھی فرعون کی حکومت کی حدود میں ہی ہے۔ وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ سمندر کے کنارے انہیں پال لیتا ہے۔ بنو اسرائیل چیخ پڑتے ہیں، اب تو ہمارے مارے گئے، سامنے سمندر ہے، پیچھے سے فرعون اس کا لشکر بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ لیکن ایسے مشکل وقت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر توقع اعتماد کا دامن نہیں چھوڑا،
اور اپنے قوم کو تسلی دیتے ہوئے ایک ایمان افروز جواب دیا، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہوا بھی ایسا، چنانچہ سالانہ حکم دیا، موسیٰ ابھی چھڑی اس سمندر میں مارو، تمہارے لیے ایک راستہ نہیں 2 راستے بن جائیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں بزرگان دین صالحین نے منقول ہے، جو شخص نماز فجر کے بعد یہ عمل کرے گا تو اس کے بدلے اس کی ہر حاجت پوری ہوگی اور 40,000 سال کی عبادت کا ثواب بھی ملے گا۔ تو آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے بظاہر چھوٹی نیکیوں پر بڑے ثوابوں کی بشارت ہے۔ کئی ایسے اعمال ارشاد فرمائے جن کے ثواب تو ہیں، تو ساتھ ہی رزق میں وسعت اور برکت گشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کو نماز فجر کے بعد بتلائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اس صورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ صورت دنیاوی دولت کے علاوہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے اور اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش کرواتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہترین مددگار ہے، لہٰذا جو بھی اسے اپنا ولی بنائے، اس سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسوئی ہو جائے تو اللہ بھی ان کا ولی بن کر ان کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ بھی ضمن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مرحلے آ جاتے ہیں، انسان کہتا ہے میں تھک چکا ہوں، حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ پاک وہاں سے وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دعا کی طاقت۔ دعا کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہے تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ وہ خدا سے سب کچھ مانگتا ہے۔ عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہونے کے خدشات دوچار رہتے ہیں، اور نہ ملنے پر یا دیر سے ملنے کی مصلحت کو سمجھنے اور جانے بغیر ہی نا امیدی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگنا چاہیے، اور ہم رتبے کو جاننے کے لیے اور ہرگز جد و جہد نہیں کرتے۔ اگر دینے والے کے رتبے کا انداز ہو جائے تو مانگنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ مانگنا کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ذات وہی ہے، اس کا کبھی ایک فارمولہ رکھا ہے۔ جو ہی آپ توکل کی سیڑھی پر پہلا پاؤں رکھتے ہیں تو رضا و تسلیم کی منزل کی جانب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، تو آپ کا دوسرا پاؤں اصطلاحی اور آزمائش کی سیڑھی پر ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کوئی بڑا انعام دینا ہوتا ہے تو وہ ہمیں صبر کی کشتی پر رکھتا ہے، آزماتا ہے اور کامیاب ہونے پر انعام اکرام سے نوازا ہے۔ پھرکنا اس کا وصف ہے اور کامیابی اس کی عطا وہ ہمیں مانگنے کے آداب سے بھی متعارف کراتا ہے اور اپنے فضل کی بارش سے ہماری روح میں جل تل بھل کرتا ہے۔ آپ توکل کے سفر میں کسی بھی مقام پر اپنے آپ کو ڈگمگانے نہ دیں،
ہماری آزمائش ہمارے سفر میں بھی صبر سے اٹھائے جانے والے مشکلات کا اجر ہمیں کسی اور صورت میں سفر کے دوران کسی اور مقام پر عطا کر دیا جاتا ہے۔ راستہ اور سفر اگر جانب منزل ہو تو دوران سفر ہی منزل کی بشارت نوید مل جاتی ہے۔ شرط یہ ہے یقین قابل رہے۔ یقین کا مطلب اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اطمینان ہے۔ کوئی بھی شخص خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اس کا اپنا معبود پر یقین ہی اس کے مذہب کی زندگی کا بخشتا ہے۔ دین اسلام کے ماننے والے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کے اندر ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو علم، زندگی اور موت دینے والا صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہماری زندگی کا نظام وہی چلا رہا ہے۔ اسی نے زندگی گزارنے کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید نازل کی، اپنے انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ اگر انسان مظاہر قدرت پر غور کرے تو کوئی چیز بے فائدہ نہیں، اور نہ ہی کوئی چیز خود بخود وجود میں آ سکتی ہے، نہ اور کسی کو فائدہ دے سکتی ہے۔ یہی وہ غور ہے جو انسان کو اللہ کی پہچان کراتا ہے، پھر انسان کی یہ پہچان یقین میں بدلتی ہے۔ اس طرح اس کی مذہبی زندگی آگے کو بڑھتی ہے۔ پہلا انعام ذہن کو نہیں بلکہ یقین کو ملتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر پورا یقین رکھیں، کیونکہ ہر اچھے کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ اس لیے یقین کامل بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ ہر چیز کر سکتے ہیں، ہر مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس میں ناکام ہونے کا ذرا سے بھی شک ہے تو وہ کام نہ کریں، کیونکہ آپ ناکام ہو جائیں گے۔ آپ جس چیز کی توقع کرتے ہیں وہی حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ معجزے کی توقع کریں گے تو آپ کا دماغ اس معجزے کے لیے کام کرنا شروع کر دے گا، اور آپ وہ معجزہ کر دکھائیں گے۔ کامیابی کے لیے اونچے خواب، سخت محنت کے علاوہ آپ کو کامیابی کی توقع بھی ہونی چاہیے۔ توقع کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے آپ کو اپنی صلاحیتوں پر، اپنی خواہشات پر، اپنی کامیابی پر مکمل یقین ہو۔ یہ دنیا صرف ان لوگوں کے لیے بنی ہے جن کو خود پر اعتماد ہوتا ہے۔ جب آپ کو یقین ہو آپ کر سکتے ہیں تو کیسے خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، صرف آپ کو اس کے اصول کا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ توکل مسلمان کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنے ہی ذات کریم پر بھروسہ توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور کام یا لڑائی میں ان سے مشورہ لے لو، پھر جب پکارا ارادہ کر لو، یعنی پکا ارادہ کر لو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ توکل اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اور اگر اللہ تمہاری مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ اللہ ہی پر چاہے ایمان والے بھروسہ رکھے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے بھی دیکھا گا، یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتلانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتلایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو پر بتایا جائے گا، یقین مانیں کہ اس وظیفے کے پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگوں لازمی کیجیے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنے پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھے گا۔ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیفیں ہوں، دکھ ہو، پریشانی ہو، بے اولاد ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد کر کے ضرور دیکھے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ نماز فجر کے بعد کر لیجیے گا۔ محترم ناظرین،
یہ بے حد آسان وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسائل ہیں ان کی نیت کیجیے گا۔ دل میں یہ نیت رکھے گا فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے، پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجیے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے تو ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، وظیفے کو سمجھ لیں کس طریقے سے کرنا ہے، اسی دن پڑھنا شروع کر دیں۔ سستی نہ کریں، سستی کریں گے تو آپ لوگ کا ہی نقصان ہے۔ اپنے مالی حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر 5 منٹ نکال سکتے ہیں تو آپ لوگ یہ وظیفہ کیجیے گا۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید اللہ کا کلام، عرب کے آخری آسمانی کتاب ہے۔ قرآن خیر و بھلائی، رحمت، برکت، شفا کا سرچشمہ ہے۔ اسی پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبیر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑتی ہے، اللہ سے اس کی سفارش کرتی ہے۔ جب تک اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروا دے، اس کی بخشش نہ کروا دے تو اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ ایسی صورت ہے جو روزانہ یہ صورت پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی جائز حاجات کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس صورت کی برکت سے اس کے گھر میں رزق میں خوب فراوانی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اسے پڑھنے کے فائدے ملتے ہیں۔ مرنے کے بعد یہ صورت عذاب قبر سے نجات دیتی ہے، فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس بندے کے لیے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی بخشش کروا دیتی ہے۔ تو یہ صورت بندوں کے دوست ہے، جو اس کو پڑھے گا، اس سے دوستی کرے گا تو یہ دنیاوی آخرت میں پورا ساتھ دے گی۔ اس کو آپ لازمی پڑھیں، اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ دونوں جہانوں میں اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے، آپ کو خوشیاں دیں گے۔ محترم ناظرین، یہ سورت اخلاص ہے۔ سورت اخلاص کا فضائل، برکات سب ہی جانتے ہیں۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کو یہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، کیونکہ سورت اخلاص کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیابی بنا دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، شرک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، سورہ اخلاص پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ سورہ اخلاص کے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے اسے عطا کر دو، پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ میری تمام بہنیں جو ویڈیو دیکھتی ہے وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور میرے بھائی جو ہیں وہ بھی وظیفہ پڑھ لیں، بزرگ بھی وظیفہ پڑھ لیں، تمام لوگ، میری مائیں، بہنیں، بزرگ، بھائی، دوست، احباب، سب یہ وظیفہ رزق و دولت کی جن لوگوں کو واقعی میں پریشانی ہو، جو اپنی زندگی میں پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے شدید پریشان رہتے ہو، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بالکل نہ بیٹھیں، اس کو فجر کے وقت پڑھ لیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہو، آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے، لیکن یہ وظیفہ آپ گھروں میں پڑھیں، دکان میں پڑھیں، آپ لوگ اپنی نیت کو، جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو یہ نیت کر لیں، یہ میری بیماری ختم ہو جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ یہ نیت کر لیں میرا قرض اتر جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔
آپ کوئی بھی رقم چاہیے، فوری طور پر آپ یہ نیت کریں مجھے اتنے رقم مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، آپ کا جو کوئی بھی مسئلہ ہو وہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، اب میں آپ تمام لوگوں کو فجر کی نماز کے بعد کا وہ مجرب وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ میں نے خود اپنے مشکل دنوں میں اس وظیفے کو کئی بار پڑھ کر آزمایا۔ جب بھی مجھ پر کسی بھی طرح کی کوئی مشکل آئے، وہ پیسوں کی ہو چاہے اس طرح کی جتنی بھی پریشانی تھی، اللہ پاک نے فوری طور پر حل کر دی۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے، آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤں گا، آپ لوگ اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہو آپ کو خود فائدہ نظر آئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تمام حاجات پوری ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلق تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور درود پاک پڑھنے والے کو نہ تو قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ درود پاک کا جنت کا راستہ ہے۔ درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ درود پاک دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے پہلے کلمہ طیبہ کی پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ وہ عمل ہے جس کو کرنے سے نہ صرف آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا بلکہ آپ کے دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ آپ جو مانگو گے آپ کو ملے گا۔ آپ کے گھر میں انشاءاللہ اللہ پاک خیر لائے گا، برکتیں لائے گا، پورا سال آپ کا گھر اللہ پاک کی رحمت برکتوں میں گزارے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ تو اس وظیفے کو خود بھی کر لینا ہے اور اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا ہے۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے، اے میرے اللہ پاک، اے میرے غفور الرحیم، اللہ ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہماری رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرمائے۔ اے میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔